الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومدايا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا، پیارے آقا میٹھے آقا شہنشاہ دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ ہم سب کے جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی پاک طیب طاہر مقدس بارگاہ محبوبیت میں ہدیہ تبریک درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات ذی وقار بندہ نچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ جل مجدہ مجھے اس کے مطابق حق بیان کرنے کی اور حاضرین و ناظرین کو حق سننے اور سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اس کے مطابق اللہ کریم عمل کامل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، آج اسلامی سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ یوم عاشور بھی ہے. اس 10 محرم کو بے شمار نسبتیں حاصل ہیں اسلام کی تاریخ میں. جو سب سے بڑی معروف نسبت، جو زیادہ معروف ہو گئی، وہ آج کے دن کو واقعہ کربلا کی نسبت ہے. حضرات ذی وقار، واقعہ کربلا کو بیان کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جو ہے وہ جسارت نہیں ہے، انسانی اختیار اور انسانی جو ہے وہ طاقت کی بات ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں کسی گھر کے ساتھ کوئی حادثہ، کوئی سانحہ پیش آ جائے، یا کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے، یا کوئی دشمن داری کی بھینت چڑھ جائے، کوئی ایک ہی گھر کے 2-4 افراد جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم ایک ہی گھر سے جب ان کے جنازے اٹھتے ہیں تو درد رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے وہ نہیں برداشت ہوتا، اور جبکہ وہ کیفیت ان لوگوں پر وارد نہیں ہے، وہ صرف
میدان کے باہر کے لوگ ہیں اور میدان کے کنارے کھڑے ہو کر اندر دیکھ رہے، مگر جس گھر کے وہ افراد ہیں ان پر کیا گزرتی ہے وہ وہی بہتر جانتے ہیں یا پھر ان کا خدا جانتا ہے۔ اور جس گھر کے ایک ہی دن میں دوست احباب ملا کر 72 افراد ایک ہی دن میں شہید ہوں، اس گھر کے درد کا اندازہ لگانا اور اس کو بیان کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی طاقت نہیں ہے، انسانی بس کی بات نہیں۔ اب واقعہ کربلا کیوں بپا ہوا؟ کچھ محرکات اس کے، کچھ اسباب اس کے، کچھ وجوہات اس کی، آخر کیوں بپا ہوا اتنا بڑا سانحہ؟ تو حضرات ذی وقار اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ اختلاف تھا کتنا، یزید کا اور امام حسین کا اختلاف تھا کتنا، جبکہ اس سے قبل جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، یہ میں کوئی 2 جمعے قبل یہ عرض کیا تھا، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، اس جنگ کے نتیجے میں بعد ازاں جب صلح ہوئی تو وہ اسلامی سلطنت 2 ٹکڑے ہو گئی۔ مشرقی جو حصہ تھا اس کے خلیفہ اور امیر مولا کائنات حضرت علی ٹھہرے، اور جو مغربی حصہ تھا اسلامی سلطنت کا جو کہ خلافت راشدہ میں ایک تھی، حضرت علی کے اوائل دور میں بھی ایک تھی، اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ صفین کے موقع پر جب صلح ہوئی تو وہ اسلامی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی، مشرقی حصے کے حضرت علی، مغربی حصے کے حضرت امیر معاویہ۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد جب امام حسن کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا، ادھر بدستور امیر معاویہ موجود تھے، ادھر جب امام حسن کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا، مجلس شورا نے ان کو خلیفہ راشد چن لیا، تو 6 مہینے کی خلافت کرنے کے بعد، 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد یا گزارنے کے بعد امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں؟ ایک تو اس کا جواب جو احادیث کی کتب میں، سیرت کی کتب میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی کہ یہ میرا بیٹا حسن امت کے 2 گروہوں کو پھر سے ایک کرے، تقسیم امت کو پھر سے اکٹھا کر دے، ایک۔ اور دوسرا جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت کے ہوں گے اور پھر ملوکیت کا دور شروع ہوگا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت تک اور امام حسن کے 6 مہینے، وہ حضور کے وصال سے امام حسن کے 6 مہینے تک وہ خلافت راشدہ کا ٹنیور، وہ ٹائم پورا ہو گیا، سو وہ جو زبان رسول سے بات نکلی تھی وہ بھی سچ ہو گئی، تو امام حسن نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔
امیر معاویہ کے حق میں. اور ایک بات اور یاد رکھیے یہاں پر، حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں مغربی جو ریاست تھی، مغربی حصہ، وہاں پر ممبر رسول پر مسجد میں معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ تبرہ کیا جاتا تھا، آپ کو برا بلا کہا جاتا تھا، گالیاں نکالا جاتا تھا. جب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی تو 3 بڑی معروف شرائط ہیں جو متفقہ ہر کتاب کے اندر درج ہے. اس سے زیادہ بھی کچھ شرائط ہیں، مگر 3 شرائط جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کسی کتاب نے ان میں سے کوئی ایک بھی کم نہیں کی، متفقہ. ان میں سے ایک شرط یہ تھی، مطلب اپنی پوری سلطنت، اپنی ریاست امیر معاویہ کو دے رہے ہیں، تو اس کے عوض میں جو شرائط طے ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک تو آپ یہ جو حضرت علی کے نام پہ تبرہ کیا جاتا ہے یا بکواس کی جاتی ہے یا گالیاں دی جاتی ہیں وغیرہ، ان کو بند کیا جائے، پہلی شرط. اب میں اس کے اسباب میں چلا جاؤں، اس کی تفصیل میں چلا جاؤں تو ہم موضوع سے بہت دور چلے جائیں گے. میں صرف ایک نقطے کے طور پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری گراؤنڈ بن جائے، بات سمجھنے تک ہم آ جائیں. دوسری شرط یہ تھی کہ جو حسب دستور جو اہل بیت اطہار کا عشر آتا ہے، خمس، عشر نہیں خمس، اہل بیت اطہار کا جو 5% خمس آتا ہے وہ بدستور اسی طرح اہل بیت اطہار کو پہنچتا رہے گا ریاست کا. ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور ایک خمس. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف شرط بتا رہا ہوں. اور تیسری شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ راشد یا تو حسین ابن علی ہوگا یا پھر مسلمان جس کو چاہیں وہ خود منتخب کر لیں. آپ کسی کو مسلمانوں کا امیر یا خلیفہ یا بادشاہ آپ کسی کو مقرر نہیں کر سکتے. اگر مقرر کریں گے یعنی کوئی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو نامزد کر دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں کیا، مجلس شورا نے ابو بکر کو چنا، ابو بکر نے عمر فاروق کو نامزد کیا اور عمر فاروق نے بھی اس کے بعد کسی کو نامزد نہیں کیا. عثمان غنی کو بھی مجلس شورا نے چنا، حضرت علی کو بھی مجلس شورا نے چنا، امام حسن کو بھی مجلس شورا نے چنا. تو وہ اسلام کی تاریخ میں نامزد اور منتخب، کسی کو مقرر کر دینا اور کسی کو چننا، یہ دونوں روایتیں موجود تھیں. تو اس کی بنیاد پر امام حسن نے یہ شرط لکھی، اس میں ایگریمنٹ، یہ شرط تھی جو سائن ہو، فرمایا کہ میرے بعد میں جو خلافت راشدہ سے دستبردار ہو رہا ہوں، میں جو خلافت آپ کے سپرد کر رہا ہوں، جو مشرقی ریاست آپ کو دے رہا ہوں، ایک تو اس کے عوض میں تبرہ بازی بند کی جائے گی، دوسرا جو خمس اہل بیت کا جس طرح آ رہا ہے، کوئی ایکسٹرا نہیں، جو آ رہا ہے وہ دیا جائے گا اسی طرح، اس کو بند نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا، اگر آپ کسی کو اپنی زندگی میں مسلمانوں کا امیر مقرر کرتے ہیں تو وہ نام حسین ابن علی ہوگا. بصورت دیگر آپ پھر کسی کو نامزد نہ کریں اور آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں امت پر، امت جس کو چاہے منتخب کرے. ان 3 شرائط کی بنیاد پر وہ امام حسن نے اپنی ساری ریاست، اپنی ساری سلطنت جو ہے وہ امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھی. امام حسن
خمس والی جو شرط تھی اس پر کما حق کو ہو تو نہیں، بعض کتب میں اختلاف ہے، لیکن کسی حد تک یا زیادہ حد تک کہہ سکتے ہیں آپ، اس پہ عمل ہوتا رہا۔ کچھ اختلاف کی بنا پہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ کما حق کو ہو نہیں، تو چونکہ کتب میں اختلاف ہے، لیکن اس شرط پر قدرے عمل ہوتا رہا۔ مگر جو دوسری دو شرطیں تھیں وہ حضرت علی کا نام لے کر جو بیان بازی کی جاتی تھی، تبرہ بازی کی جاتی تھی، جو معاذ اللہ گالیاں بکواس کی جاتی تھی، وہ بند نہیں ہوا۔ امام حسن نے اپنی زندگی میں کئی بار امیر معاویہ کو خطوط لکھے، اور امام حسن کی شہادت کے بعد پھر امام حسین نے کئی بار خطوط لکھے امیر معاویہ کو، مگر وہ سلسلہ بدستور جاری رہا۔ کچھ بعض موقعوں پر اس میں کمی آئی اور بعض موقعوں پر شدت آئی، لیکن وہ سلسلہ بند نہیں ہوا، وہ جاری رہا۔ اب دوسری شرط پہ یوں کہہ لیں کہ آدھے یا آدھا یا آدھے سے کم بھی عمل نہیں، یعنی یہ شرط پہلی تھی تو اس پہ عمل نہیں۔ پھر جو تیسری شرط تھی تو اس پہ عمل بھی نہیں ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کو مسلمانوں کا امیر مقرر کر دیا، نہ صرف مقرر کر دیا بلکہ یزید کی بیعت اپنی زندگی میں لینا شروع کر دیا، اور بعض کتب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ یزید کو ساتھ ہی بتا بھی دیا کہ تیری سلطنت اور تیری ریاست کو جب بھی خطرہ ہوگا ایک نام ہے، وہ ہے حسین، ورنہ تیری سلطنت کو کوئی خطرہ نہیں۔ بعض کتب میں یہاں تک بھی لکھا۔ اب یزید کا مسئلہ کیا تھا؟ جب یزید تخت نشین ہوا حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد، تو اس نے بیعت لی، عام بیعت لی۔ کچھ اور صحابہ نے بھی اختلاف کیا، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ امام حسن نے بھی بیعت لی، امام حسین نے بھی بیعت نہیں کی۔ اب امام حسین کا جو ہے وہ بیعت نہ کرنے کا موقف کیا تھا، اختلاف کیا تھا؟ یزید نے کہا میری بیعت کر لو۔ میں موٹی سی مثال دیتا ہوں آسان سے لفظوں میں۔ یزید کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امام حسین، ہم یوں کرتے ہیں کہ اپنا اپنا حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ میں ذرا آسان لفظوں میں بات کرتا ہوں۔ آپ منبر پہ بیٹھ جائیں، علم کی مسند پہ آپ جو چاہیں بیان کریں، آپ کے بیان میں، آپ کی گفتگو میں، وہ گفتگو فقط بیان کی حد تک ہوگی۔ آپ کے جو دل میں آتا ہے آپ بولیں، آپ کو بولنے پہ آزادی، مگر وہ بولنے کی آزادی فقط گفتگو کی حد تک ہوگی۔ آپ ہماری حکومت کے خلاف بولیں، ہمارے معاملات کے خلاف بولیں، جو چاہیں آپ بولنے کی آپ کو آزادی ہے۔ منبر کے آپ وارث ہیں، منبر پہ آپ جو چاہیں آپ گفتگو کر سکتے ہیں، مگر گفتگو کی حد تک۔ عملی طور پر آپ کوئی کام نہیں کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، باہر نہیں نکلیں گے، عوام کو میرے خلاف ابھاریں گے نہیں۔ گفتگو کی حد تک منبر کیا وارث ہیں، علم کیا وارث ہیں۔ اور میں اس معاملے میں آپ کو ہدایات اور انسٹرکشن نہیں دوں گا کہ آپ یہ کریں وہ کریں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ میں آپ کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ آپ اپنے معاملے میں آزاد ہیں، اور بالکل اسی طرح مجھے میرے معاملے میں آزاد چھوڑ دیں۔ میں حکومت جس طرح چاہوں چلاؤں، حرام کروں، حلال کروں، شراب عام کروں، زنا عام کروں، جو چاہوں میں کروں۔
آپ میرے حکومتی معاملات میں دخل اندازی نہیں دیں گے، میں آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں۔ اب یہ سادہ سی جو بات میں نے کی، اب یہ جو ہے نا امام حسین کے لیے یہ قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ امام حسین کوئی عام شخصیت تو تھی نہیں کہ جو کہتی چلو ٹھیک ہے۔ اب امام حسین نبی کی آغوش میں پلا، نبی کی تربیت میں رہا، پھر خلافت راشدہ کا سارا زمانہ امام حسین نے آنکھوں دیکھا، نبی کا اپنا زمانہ خود دیکھا۔ جو حکمران ہے نبی سے لے کر مدینہ ریاست کی جب بنیاد رکھی گئی تو نبی سے لے کر کے حضرت علی اور پھر امام حسن تک امام حسین نے سب آنکھوں دیکھا تھا کہ جو حکمران ہوتا ہے امام بھی وہی ہوتا ہے، اور مسجد کا امام اور خطیب بھی وہی ہوتا ہے، اور سارے نظام بھی وہی چلاتا ہے، اور جو وہ نظام چلاتا ہے وہی دراصل حکمران بھی ہوگا۔ اب یہ سیاست جو ہے نا، سیاست بنیادی طور پر یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج چل نکلا ہے نا، جی مولویوں کا کیا کام ہے سیاست؟ بھئی یا تو نبی نے حکمرانی نہیں کر کے دکھائی، ابو بکر نے نہیں کر کے دکھائی، عمر فاروق نے نہیں کر کے دکھائی، عثمان غنی نے نہیں کی، علی المرتضیٰ نے نہیں کی، امام حسن نے نہیں کی، تو پھر آپ کہیں کہ اہل دین طبقے کا کوئی کام ہی نہیں ہے حکومت کرنے کا۔ تو جب سب نے کی ہے، ایک نظام دیا ہے اور اس نظام کو پریکٹیکلی عملی طور پہ جو ہے نا وہ چلا کر دکھایا، تو پھر جو اہل دین ہیں وہی خلافت راشدہ کا نظام لا سکتے ہیں۔ جس کو دین کے الف کا نہیں پتا وہ نظام، خلافت کا نظام وہ نہیں لا سکتا۔ باہر کیا؟ امام حسن نے کہا کہ نہیں، امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں نانا کا دین دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شعر لکھا ہے نا، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین بنا ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ تو یہ جو دین کو بچایا ہے امام حسین نے، وہ دین کو بچانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دین کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ دین کے جو شاعر ہیں، جو دین کے بنیادی فرائض و واجبات اور حرام کردہ چیزیں ہیں، یزید ان میں مداخلت کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ادھر نہ آئیں، آپ منبر پہ بیٹھ جائیں اور میں تخت پہ بیٹھ جاتا ہوں، میں آپ کے منبر میں مداخلت نہیں کروں گا، آپ میرے تخت میں مداخلت نہ کریں۔ تو یہ دین بٹ رہا تھا، دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ امام حسین نے یہ چیز برداشت نہیں کی، بیعت نہیں کی، پھر وہ سلسلہ چل نکلا۔ اب یہ واقعہ کربلا یا امام حسین کی شہادت کوئی اچانک رونما نہیں ہوئی۔ اب ذرا دوسری طرف آ جائیں، اب یہ ایک پہلو ہے، اس کو یہاں پہ روک کر اب ذرا دوسری طرف آ جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے امام حسین کی کیا تربیت کر رہے تھے، اور امام حسن کی۔ پچھلے سے پچھلا غالباً یا اس سے پچھلا جمعہ المبارک میں وہ ذب عظیم کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی گزارش اس موضوع پہ کی تھی۔ چھوٹے بچے ہیں امام حسن اور امام حسین، لاڈ اور ناز سے پالا جا رہا، لاڈ اور ناز سے پالا جا رہا۔ کوئی ذرا سی بات کہ جس پہ امام حسین یا امام حسن ناراض ہوں یا دل ٹوٹے، وہ کام بھی نہیں کیا جاتا۔
ایک روایت میں آتا ہے امام حسن اور امام حسین نے وہ تختی لکھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے، نانا حضور یہ ہم دونوں نے تختی لکھی ہے، فیصلہ کر دیں کہ خط کس کا اچھا ہے۔ اب میں ایک پہلو بتانے لگا ہوں، امام حسین کی شخصیت جو حضور کی زبان میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا، ظاہری اعتبار سے بات سوچا، اگر جو ہے وہ میں کہوں حسن کا خط اچھا ہے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر کہوں حسین کا خط اچھا ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آقا کریم نے کسی ایک کا بھی دل توڑنا گوارا نہ کیا، اور فرمایا کہ بیٹا تمہارا فیصلہ جو ہے وہ میں نہیں کرتا، تم اپنے بابا علی کے پاس ہو۔ وہ تختی لی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آ گئے، اور ایک شہزادے نے بات کرتے کرتے بتا بھی دیا کہ ہم نانا حضور کے پاس گئے تھے تو انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تو آپ کے پاس بھیج دیا۔ وہ بھی فوراً سمجھ گئے کہ حضور نے فیصلہ کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے بھی حکمتاً اسی طرح جو ہے وہ اپنی اماں کے پاس، ان کی بچوں کی ماما کے پاس بھیج دیا، سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب انہوں نے آ کے بچوں نے کہا کہ جی ہمارا فیصلہ کر دیں، تو ساتھ ہی بتا دیا پہلے ہم نانا حضور کے پاس گئے تھے، پھر بابا حضور کے پاس گئے تھے، تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ تو وہ سمجھ گئی اب اس کے بعد کوئی ایسی آپشن نہیں تھی بظاہر کہ اماں کہتی کہ بیٹا تم وہاں چلے جاؤ۔ اماں نے کہا کہ بیٹا میں تمہارا فیصلہ نہیں کر سکتی، میں ایسا کرتی ہوں کہ تمہارا فیصلہ تمہیں پہ چھوڑ دیتی ہوں، یہ میرے ہاتھ میں 7 موتی ہیں، میں یہ 7 موتی جو ہے وہ فضا میں اچھالتی ہوں، تو تم میں سے جس کے پاس 4 موتی ہوں گے اس کا خط اچھا ہے۔ اب آپ نے جب 7 موتی جو ہے وہ یوں ہوا میں اچھالے، تو جب وہ زمین پہ آئے تو 3 امام حسن کے ہاتھ لگ گئے اور 3 امام حسین کے، اتفاقاً یا وہ گرے اس طرف یا جو بھی ہوا، تو 3 امام حسن کے ہاتھ میں تھے اور 3 امام حسین کے ہاتھ میں۔ تو قریب تھا کہ امام حسن بڑا ہونے کی وجہ سے وہ چوتھا موتی جو تھا وہ 7واں، وہ چوتھا اٹھا لے، یعنی 7واں اٹھا کر امام حسن کے ہاتھ 4 موتی آ جاتے، اور اس فیصلے کے مطابق امام حسن کا خط اچھا ہوتا اور حسین کا دل ٹوٹتا۔ قریب تھا کہ بڑا ہونے کے ناطے وہ چوتھا موتی اٹھا لیتا۔ تو اوپر اللہ رب العزت بھی سب دیکھ رہا تھا، فرمایا جبرائیل اس سے قبل کہ 7واں موتی حسن کے ہاتھ لگے اور میرے حسین کا دل ٹوٹے، جا کر کے اس 7ویں موتی کے 2 ٹکڑے کر کے اس طرح پھینک کہ آدھا حسن کے پاس آ جائے اور آدھا حسین کے پاس۔ جب یہ معاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میرے کریم آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے، واہ مالک تیری شان بے نیازی کے میں قربان جاؤں کہ آج حسین کا اتنا سا درد برداشت نہیں کر رہا، اور کل میدان کربلا میں حسین پہ قیامت ٹوٹ رہی ہوگی اور وہاں تو بھی کچھ نہیں کر رہا۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے تھیں، پتا تھا سب کو، نبی کو بھی پتا تھا، گھرانے پورے کو پتا تھا، امام حسین تک کو خود پتا تھا، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، پتا تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک عرابی آیا، اس کے پاس وہ ہرنی کا بچہ تھا، کوئی شکار کرنے گیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، تو ایک ہرنی کا بچہ ہی اس کے ہاتھ آیا، اس نے پکڑ لیا، حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اب جس وقت اس نے وہ ہرنی کا بچہ پیش کیا تو اس وقت امام حسن حضور کی بارگاہ میں موجود تھے۔ جب موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہرنی کا بچہ امام حسن کو دے دی۔ امام حسن وہ کھیلتے کھیلتے اس بچے کے ساتھ وہ جب گھر گئے تو حسین نے دیکھا تو پوچھا بھائی کہاں سے لائے ہو؟ جی نانا حضور سے۔ تو حسین دوڑ کے آ گئے
نانا حضور مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے. اب وہ تو ایک ہی تھا, آیا ہی ایک تھا. اب اس سے قبل کہ امام حسین, وہ بچوں کے بارے جو ہوتا ہے نا نفسیات ہوتی بچوں, تو اس سے قبل کہ امام حسین اس بچے کی خاطر, اس کھلونے کی خاطر روتے, اس جنگل میں جو ہرنی کا بچہ یہ عرابی لے کر آیا تھا, اس ہرنی کا ایک اور بچہ تھا. اللہ کریم نے اس ہرنی کو جو ہے وہ حکم دیا اور آرڈر کیا کہ اس سے قبل کہ میرا حسین روئے, تو اپنے دوسرے بچے کی بھی قربانی دے اور خود لے کے جا, اور جا کر میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ یہ حسین کے لیے. اور کریم آقا کی بارگاہ میں جب وہ ہرنی بچہ لے کر آئی تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھا لیے, واہ مالک تیری شان بے نیازی, آج تو حسین کا اتنا سا رونا برداشت نہیں کر رہا, اور کل میدان کربلا میں حسین اکیلا تنہا ہوگا, اور اس وقت تو بھی خاموش دیکھتا رہے گا. اور حضور سے لے کر اہل بیت اطہار تک کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ امام حسین کو اس آزمائش سے بچا لے, کسی نے. جب بھی دعا کی, نبی نے کی, علی نے کی, فاطمہ زہرا نے کی, یا اہل بیت اطہار کے کسی اور ممبر نے, فرد نے کی, جب بھی دعا کی صرف ایک دعا کی, اے اللہ میرے حسین کو کربلا میں استقامت عطا. حضرات ذی وقار, ہمیں نا بدقسمتی سے بس ہم جس طرف چل پڑتے ہیں تو چل پڑتے ہیں, ہمیں حقائق کا علم ہی نہیں ہوتا. اب ایک اور واقعہ جو ہے نا وہ بڑا معروف ہے. جب امام حسن اور امام حسین جو ہے وہ آئے مسجد میں, سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے, تو وہ لمبے لمبے چولے پہنے ہوئے, تو وہ کبھی گر پڑتے کبھی اٹھ جاتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دی جہاں تک کہ دونوں بچوں کو کھا لیں. اسی طرح ایک دن جو ہے وہ امام حسین آپ کے کندھوں پر سوار تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں, تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا کہ سواری کتنی اچھی. تو حضور نے فرمایا عمر تم نے سواری دیکھی, سوار دیکھو, سوار بھی کتنا اچھا. اسی طرح جب وہ بھی معروف حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے, جماعت ہو رہی, فرض نماز, کوئی سنت نفل نہیں پڑھے جا رہے, مسجد نبوی میں فرض نماز پڑھائے جا رہے ہیں, جماعت ہو رہی, اور امام حسین آئے اور آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر بیٹھ گئے. بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, پشت پر سوار ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے سجدے کی تسبیحات کو طول دے دی. صحابہ نے بعد میں پوچھا یہ معاملہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں بھی پہنچ گیا. تو امام حسین جب گھر پہنچے نا, تو ماں نے پوچھا بیٹا آج تم نے کیا کیا. وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو بتا تو کیا کہتا ہے. تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ہے, میں صبر کروں گا, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں. تو اب اسماعیل کا تو یہ ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ اسماعیل کی فراست دیکھو. ادھر وہ جو اقبال نے کہا تھا رنگین سادہ اور رنگین ہے, غریب سادہ اور رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل. تو جو اقبال نے کہا نا, تو اب اسماعیل کی اگر فراست ہے تو ادھر حسین کی فراست بھی دیکھیے. بچہ ہے ابھی 3-4 سال. اور جب ماں نے پوچھا بیٹا یہ تو نے کیا کیا, آج اپنے نانا کو اتنے امتحان میں ڈال دیا کہ انہوں نے سجدہ ہی طویل کر دیا. تو بیٹا آگے سے بول رہا ہے, بیٹا کہتا ہے اماں جان تو کیا ہوا, آج اگر نانا نے میری خاطر سجدے کو طول دیا ہے, سجدے کو طویل کیا ہے,
اور جو تسبیحات 1 یا 3 پڑھی جاتی تھی تو میری خاطر کہ میرا دل نہ ٹوٹے میرے نانا نے 72 بار تسبیحات پڑھی ہیں. اماں فکر نہ کریں، میں ایک ایک نانا کی تسبیح کا جو ہے وہ بدلہ چکاؤں گا. میرے نانا نے میری خاطر جو ہے وہ 8 سجدے میں 72 تسبیحات پڑھی ہیں. میں اپنے نانا کی خاطر ایک ایک تسبیح کا ایک ایک جسم اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اور میرے نانا نے تو میرے اترنے پر سر سجدے سے اٹھا لیا تھا، میں تو سر بھی سجدے میں اٹھاؤں. حضرات جی وقار، اب یہ پہلو ہے. اب اسی پہلو میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے گھر میں تو مجھے فرمانے لگے کہ ام سلمہ میں اندر ذرا کمرے میں جا رہا ہوں تو جبرائیل میرے پاس آ رہا ہے تو مجھے کچھ راز کی باتیں کرنی ہیں، تو ادھر کسی کو آنے نہ دینا. اب یہ حدیث ہے، ادھر کسی کو آنے نہ دینا. میں کوئی راز کی بات کرنے لگا ہوں، جبرائیل آ رہا ہے میرے پاس تو میں کوئی راز کی بات کرنے لگا ہوں تو ادھر کسی کو نہیں آنے دینا. اور ساتھ ہی یہ فرما کر کے تو حضور نے فرمایا اور حسین کو کبھی رونے نہیں دینا. ام المومنین کہتی ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی ربط کیا ہے بات کا کہ ایک طرف حضور فرما رہے میں اندر جا رہا ہوں راز کی بات کر رہا ہوں جبرائیل سے، اور دوسری طرف مجھے فرما رہے ہیں کہ کسی کو آنے نہیں دینا ادھر، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ حسین کو رونے نہیں دینا، اور حسین گھر میں تھے بھی نہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر جبرائیل سے محو گفتگو ہیں اور اتنے میں جو ہے وہ امام حسین آ گئے. چھوٹے بچے تھے، کھیلتے کھیلتے جب آئے نانا ابو کہاں ہیں، نانا ابو کہاں ہیں، تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا کیونکہ حکم تھا کہ میں اندر راز کی بات کر رہا ہوں، اندر کسی کو نہیں آنے دینا حکم تھا. تو وہ بچے کو بہلانے لگی مگر بچہ بضد ہو گیا، رونے لگ گیا کہ میں نے نانا ابو سے ابھی ملنا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر سے باہر تشریف لائے، فرمایا ام سلمہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ حسین کو کبھی رونے نہیں دینا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین کو اٹھایا اور پھر اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شیشی جو ہے وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی اس میں وہ دی اور فرمایا کہ ابھی اندر جب بات ہو رہی تھی تو جبرائیل نے مجھے اس میرے نواسے کی شہادت کی خبر دی ہے. اور فرمایا جبرائیل کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں میدان کربلا سے مٹی لایا ہوں، یہ مٹی جس وقت خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے نواسے کو شہید کرنا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی وہ شیشی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا کر دی اور ساتھ یہ بتا بھی دیا. اب حضور کی ازواج میں سے 61 ہجری جب واقعہ کربلا وبا ہوا، حضور کی ازواج میں سے صرف وہی زوجہ حیات تھی. اب اس پہلو کو یہاں پہ ذرا روک کر کے اب آ جائیے میدان کربلا میں. ایک روایت میں آتا ہے کہ رات جب صبح کو جنگ ہونا تھی تو رات کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر جاؤ ذرا میدان کا جائزہ تو لے کر آؤ. تو وہ جائزہ لینے گئے تو واپس آتا بڑی حیران کو خبر دی کہ ابا جان وہاں ایک خاتون نقاب پوش خاتون بیٹھی تھی اور وہ میدان میں سے صفائی کر رہی تھی. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے بیٹا وہ میری اماں تھی جو
کنکر اٹھا رہی تھیں کہ صبح یہاں میرے شہزادوں نے لیٹنا ہے، یہاں میرے شہزادوں کے لاشیں گرنے، وہ کنکر اٹھا رہی ہیں۔ اب صبح کو جب میدان لگا تو اب اتنا وقت نہیں ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ علی اکبر 17 سال کا نوجوان، فراست دیکھیے ذرا اور جذبہ جہاد دیکھیے۔ بابا کے پاس آئے، کہنے لگے بابا جان مجھے اجازت دیجیے، میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اب حضرت علی اکبر جو ہے نا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل شبیہ تھے، حضور کی تصویر تھی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے مل کر کے بٹھائے جائیں تو صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں حضور کی زیارت ہوئی، کہ سر سے لے کر ناف تک امام حسن اور ناف سے لے کر قدمین تک امام حسین، حضور کی تصویر تھی۔ تو یہ علی اکبر سراپا حضور کی شبیہ، حضور کی تصویر۔ تو جب اجازت چاہی نا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، تو کہنے لگے کہ بیٹا کل قیامت کے دن اگر نانا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری ایک ہی شبیہ تھی تو تو نے اس کو بھی میدان کے سپرد کر دیا، میدان کارزار کے، میدان جنگ کے۔ تو اب علی اکبر کی فراست دیکھیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابا حضور اگر کل قیامت کے دن مجھ سے نانا نے سوال کر لیا کہ علی اکبر میرے حسین پر ایک وقت آیا تھا تو تو نے اس وقت اس کی کیا مدد کی تھی؟ امام حسین اب اس بچے کا جواب سن کر بظاہر لاجواب ہو گئے۔ اب کوئی عذر نہیں ہے کہ علی اکبر کو اجازت نہ دی جائے۔ علی اکبر گئے میدان جنگ میں، سینکڑوں ہزاروں کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر آئے بابا کے پاس، کہتے ہیں ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں ان سارے کوفیوں کا قلع کما کروں۔ 3 دن سے پانی بند تھا۔ امام حسین نے اپنی زبان جو ہے وہ علی اکبر کے منہ میں رکھی، میں بیٹا ابھی تو صرف یہی ہے، اور یہ زبان کسی وقت یہ زبان اپنے نانا کی زبان چوستی تھی، آج تو اس زبان کو چوستی۔ تو 3 دن سے پانی بند تھا، وہ زبان بھی خشک تھی۔ پھر علی اکبر خیر گئے، پھر جا کے لڑے، ہزاروں کوفیوں کو پھر مارا، پھر آئے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں نانا حضور حوض کوثر لیے تمہارا انتظار ہے۔ پھر علی اکبر گئے اور پھر لڑتے لڑتے جو ہے وہ جام شہادت نوش کر رہے۔ امام حسن کے بیٹے قاسم وہ آئے، چچا جان مجھے اجازت دیجیے میدان کارزار میں۔ فرمایا کہ بیٹا اگر کل قیامت کے دن میرے بھائی نے مجھ سے پوچھ لیا، میری ایک ہی نشانی تھی، تو نے اس کو بھی میدان جنگ کے سپرد کر دیا۔ تو قاسم کو یاد آیا کسی وقت امام حسن نے اپنے بیٹے کو تعویذ دیا تھا، تو میں بیٹا جب سمجھو کہ انتہا کی مصیبت ہے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ دیں۔ تو فوراً قاسم نے وہ تعویذ اتارا، کھولا تو اس پہ لکھا تھا قاسم بیٹا تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میدان کربلا میں میرے بھائی حسین پر ایک وقت آئے گا، تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اس وقت میرے حسین کا ساتھ دے۔ وہ طویل ایسے چچا حضور کے سامنے کی اور امام حسین نے پھر جو ہے وہ اجازت دے دی۔ اسی طرح علی اصغر 6 ماہ کا بچہ، اب لڑائی تو جوانوں سے ہوتی ہے، بچوں سے کیا لڑائی ہے؟ تو 6 ماہ کے بچے کی حلق میں تیر مارا، 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ حضرت عباس علم بردار وہ بھی شہید ہو گئے۔ الغرض کہ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، آخر پہ امام حسین اکیلے گھوڑے پر سوار ہوئے میدان کارزار۔ ایک روایت کے مطابق، اب ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجیے،
60-61 سال کا، 57 سال کا بوڑھا باپ جس نے اپنے بھتیجے، بیٹے، جوان، بچپن کے، چھوٹے سب شہید کروایا، اب وہ میدان جنگ میں جا رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو باپ کا جو ہے نا، باپ سے جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کا لاشا قبر میں نہیں اتارا جاتا، اور یہاں باپ سب کچھ لٹا کر کے پھر اکیلا جا رہا ہے میدان کارزار، اور ایک روایت کے مطابق 3 میل کوفیوں کی صفوں کو پیچھے دھکیل، اور ہزاروں کی تعداد میں کوفی جو تھے ان کو واصل جہنم کیا۔ ایک آواز آئی، بیٹا کب تک لڑو گے؟ پردہ غیب سے امام حسین کے کان میں آواز آئی، بیٹا کب تک لڑو گے؟ ہم تو حوض کوثر پہ جام لیے کھڑے ہیں، انتظار ہے۔ یہ